بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالم دین بہت محتشم کاشانی، بہت جوان ہے لیکن بہت خوبصورت ذکر کرتے ہیں ولایت پہ، بہت خوبصورت۔ میں ابھی مغرب کے بعد دیکھ رہا تھا تو میری بیٹی نے کلپ دکھایا، اللہ اکبر کیا خوبصورت بات کی انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ کہتے ہیں امام حسین اتنا کریم ہے، نہیں پتا یہ جو ایک رات کی مہلت تھی نا، یہ شاید اس لیے تھی کہ حور ابھی تک نہیں آیا۔ یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں میں کیسے چلا جب حور نہیں آیا ابھی تک۔ یعنی ایک شخص کتنا کریم ہے حسین۔ آپ پورا سال جو بھی کام کرتے ہیں، لیکن جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو آپ چاہیں نہ چاہیں مجلس میں تو جاؤں گا، کہیں پہ بھی ہے پہنچ جاؤں گا۔ ظاہر ہے آپ امام حسین کے لیے آتے ہیں، آپ کسی ذاکر کے نام کے لیے اور نہ کبھی آیا کریں خدا کے لیے۔ شخصیت معیار نہیں ہے، حسین معیار ہے، حسین معیار جو حسین کا ہے بس معیار وہی ہے۔ امام حسین کے مقابلے میں کسی کی حیثیت، کوئی اپنی حیثیت دکھا بھی سکتا ہے کیا حسین کے مقابلے میں؟ نہیں دکھا سکتا۔ فنا ہو جائے بے ابی انتا و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میرے مولا، میری کیا حیثیت ہے۔ میں رستے میں آتا ہوں، بزرگ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں یہاں پر، آ رہی ہوتی ہیں، یہ مائیں ہیں۔ مجھے بھی آج اپنی والدہ یاد آئی، کس طریقے سے عزاداری میں لے لے کے جانا، لے لے کے چلنا، اللہ۔ یہ سب امام حسین کی ماؤں کی دعا ہے۔ عزیزان محترم، حسین ہمارے قلبوں کو خرید رہا ہے۔ آج کے دور میں جہاں اتنا طاغوت کا بازار گرم ہے، جہاں ان جوانوں کو گمراہ کرنے کے اتنے مراکز قائم ہیں، وہاں حسین تجلی کرتا ہے۔ کارواں رستے میں چل رہا ہے، ایک طرف حسین کا، ایک طرف زہیر ابن کین، ایک طرف پڑاؤ ان کا لگ رہا ہے، ایک طرف قریب قریب میں پڑاؤ لگ رہے ہیں۔ بس یہ بہت معذرت، وقت زیادہ ہو گیا، آنسو شاید، مگر آنسو ایک نکلے وجود سے باہر آئے۔ زہیر ابن کین آپ کو پتا ہے مسلک، تاجر، کام، بڑا سیٹ اپ ہے، سب کچھ اچھا خاصے خیمے لگ رہے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچے، ابھی کوئی غذا تناول کر رہے ہیں، دیکھا امام حسین کا قاصد آیا۔ جیسے ہی امام حسین کا قاصد آیا، بس اپنی زوجہ سے کہا کہ میں جس بات سے ڈرتا تھا وہی ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں رکوں گا نہیں۔ تو زوجہ نے بولا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ خوب ایسی خواتین تھیں جس کی وجہ سے یہ گوہر بنے ہیں۔ کہتے ہیں گئے، واپس آئے، ذیشان حیدر جوادی اللہ مقاموں پڑھا کرتے تھے کہ زہیر کی قاصد امام کے قدموں پر قدم پڑے اور تقدیر بدل گئی۔ سب کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، بیوی کو، کام کو، غلاموں کو چھوڑ دیا، اور خود امام حسین کے کاروان میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح اور لوگ، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جب امام روز عاشورائی، ہر پروانہ شمع پہ قربان ہونا چاہتا ہے، کچھ پہلے قربان ہو گئے، کچھ بعد میں قربان ہوئے، قربانی قربانی ہے۔ حسین نے سب کو بزرگ کر دیا۔ آئے، نماز قائم ہے، تیر سعید جو ہیں انہوں نے اپنے سینے میں کہتے ہیں 13 تیر کھائے۔ امام نماز قائم کر رہے ہیں، سینے پہ تیر کھائے، گر گئے۔ اور یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا، اس لمحے میں بھی جب امام پہنچے تو بس کہا مولا میں نے وفا کی،
کیسا قلبوں کو خریدا ہے امام حسین نے، یعنی سب کچھ دینے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں. اللہ اکبر. زہیر ابن قین نے بھی ایسی قربانیاں دی. عزیزان محترم، کہتے ہیں بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد یہ جو عاشورہ تھا تو اس کی زوجہ نے غلام کو ایک کفن دے کر کربلا بھیجا اور پھر بعد میں انتظار کرتی ہے کہ غلام آئے گا. دول اٹھی جب واپس آیا تو دیکھا غلام کے پاس کفن وہیں ہے. کہا تو نے اپنے آقا کو کفن نہیں دیا؟ تو غلام کیا کہتا ہے؟ کہتے کفن ایک تھا. اللہ، بے گورو کفن. یہ کربلا ہے، یہ گلشن زہرا اجڑا ہوا کربلا ہے. عزیزان محترم، بس ایک صحابی کا اور ذکر، کل سے مخصوصیاں شروع ہو جائیں گی. شبیں ہیں، شب گریہ ہے. تو بہرحال کبھی کسی کو بیٹھ کے روا کریں، کبھی کسی کو بیٹھ کے روا کریں، کیونکہ یہ خیموں میں مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں. نہیں پتا کچھ دن میں پانی بند ہو جائے گا. یہ تیاری ہے، ہم بھی تیاری. محرم کی اذا کو اپنے وجود پہ طاری کریں، وجود پہ طاری کریں گے تب امام حسین کے کاروان میں شامل ہو جائیں گے. وہ اس درد کو، اس دھول کو، اس مٹی کو وجود پہ برداشت کریں. عزیزان محترم، غلام، دو غلام ہیں، ایک وہ ایک جو اکثر لکھتا بھی ہے اور ایک اور ہے جون ہے. دونوں کے مصائب کچھ ایک جیسے ہی ہیں. جب سب جا رہے ہیں تو جون نے بھی سید الشہداء علیہ السلام سے کہا کہ مولا مجھے بھی جانے دیں، میں بھی جاؤں. یعنی ایسی عشق کی محبت کی آگ ہے، ہر کوئی اندر جلدی جانا چاہتا ہے. امام حسین نے جون کو جانے نہیں دے رہے. جون بھی مولا کا غلام ہے، جانتا ہے اپنا قلب حسین کو کیسے بیچنا ہے. کیا جملہ کہا؟ مولا آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے، میرا رنگ سیاہ ہے. اللہ اکبر. کریم کو، کیسا جملہ، وہ بھی کریم کو کہہ رہا. مولا ہم مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے، میرا رنگ سیاہ ہے، میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی ہے، میرا حسب نسب صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. یا امام زمانہ، آپ کو جون کا واسطہ، میرا حسب نسب اچھا نہیں ہے، میرے بدن، میری روح معطر نہیں ہے، میں نے اپنے قلب کو سیاہ کر لیا ہے. مولا امام زمانہ، جون کا واسطہ مجھے قبول کر لے، مجھے موقع دے دے، میں بھی آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں. بس یہ کہنا تھا. امام حسین نے کہا جون جاؤ جاؤ. جیسی جا رہے تھے امام حسین نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. زہرا کا لال، زہرا سیدہ سلام اللہ علیہ کا دروازہ ایسا ہے نا کہ کوئی سائل واپس نہیں گیا. تو حسین کے در سے کون واپس جاتا؟ جیسے ہی جون جانے لگے کہا پروردگار جون کے رنگ کو سفید کر دے، اس کے بدن کو معطر کر دے، اس کے حسب نسب کو ہمارے حسب نسب میں شمار کر. اللہ اکبر. جون کہاں پہنچ گیا؟ عزادارن متم کربلا یہی تو ہے کہ جو وادی توحید میں آ جائے وہاں درجے خود بخود بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. درجے اس مقام پر پہنچے کہ جب جون گرا ہے نا دشت کربلا میں، خوب ایک عجیب حالت انذار میں ہے، بالکل ہے. تو جون نے اپنے رخسار پر گرماہٹ کو محسوس کیا. بس آخری جملہ، التماس دعا. گرماہٹ کو محسوس کیا. جون نے اسی حالت میں ذرا سی اپنی آنکھ کھولی ہوگی، کیا دیکھا؟ ارباب، مالک، مولا. خیال آیا ہوگا میں کتنا خوش قسمت ہوں، میرے مولا نے اپنے رخساروں کو میرے رخساروں پر رکھا ہے. میں کہوں گا جون، یہ رخساروں پر رخسار رکھنا اپنی جگہ،
مگر کاش کہ تم دیکھتے کہ جب امام حسین اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخساروں